میں خداوند سے محبت رکھتا ہوں کیونکہ اس نے میری فریاد اور منت سنی ہے۔ چونکہ اس نے میری طرف کان لگایا، اس لیے میں عمر بھر اس سے دعا کروں گا۔ موت کی رسیوں نے مجھے جکڑ لیا، پاتال کے درد مجھ پر آ پڑے، میں دکھ اور غم میں گرفتار ہوا۔ تب میں نے خداوند سے دعا کی، آئے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں، میری جان کو رہائی بخش۔ خداوند صادق اور کریم ہے، ہمارا خدا رحیم ہے۔ خداوند سادہ لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ میں پست ہو گیا تھا، اسی نے مجھے بچا لیا۔ آئے میری جان، پھر مطمئن ہو، کیونکہ خداوند نے تجھ پر احسان کیا ہے۔ اس لیے کہ تو نے میری جان کو موت سے اور میری آنکھوں کو آنسو بہانے سے اور میرے پاؤں کو پھسلنے سے بچایا ہے۔ میں زندوں کی زمین میں خداوند کے حضور چلتا رہوں گا۔ کلام زندگی سننے والے، دیکھنے والے پیارے بھائی اور بہنوں، آپ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ میری دعا یہ ہے کہ آپ اس کی طرف دیکھیں، اس کی سنیں، اور پھر آپ کے دل میں یہ شکر گزاری ہو کہ اس نے میری سن لی۔ آپ کہہ سکیں، میں نے اس کی طرف دیکھا، اس نے میری طرف دیکھا، میں نے فریاد کی، اس نے سن لی۔ یہ گواہی آپ کی ہو سکتی ہے۔ خدا چاہتا ہے آپ کو برکت دینا، وہ چاہتا ہے، اس کی خوشی اسی میں ہے۔ وہ کہتا تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، یہ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے، تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ آج کیا اچھی چیز اس کے ہاتھ میں آپ کے لیے ہے؟ خدا کرے آپ کی آنکھ کھل جائے اور آپ دیکھ لیں، لے لیں اور اس کا شکر کریں۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ میں بھول نہ جاؤں، اس لیے پہلے اس بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پیارے بہنوں، بھائیوں، آپ جس نے مجھے فون کیا پچھلے دنوں میں اور مجھے بتایا کہ کلام سننے سے آپ کو خوشی ہوئی ہے، خدا کا پیار آپ کے دل تک پہنچا ہے، ہمت بڑھی ہے، تسلی ملی ہے، اس کے لیے آؤ ہم سب مل کر خدا کی بڑائی کریں، کیونکہ یہ اس کا کام ہے۔ انسان بات کرتا ہے تو وہ بات ہی ہوتی ہے، لیکن جب وہ بات کرتا ہے تو بات بن جاتی ہے۔ خدا کا شکر ہو اگر کسی کو برکت ملی ہے۔ آپ اگر ایمان رکھتے ہیں اور خداوند یسوع کے پیار کا یقین کر لیں کیونکہ وہ زندہ ہے، تو اسی کلام کو سنتے سنتے آپ کو شفا مل سکتی ہے، کیونکہ لکھا سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے، مسیح کا کلام سننے سے ایک وشواس پیدا ہو جاتا ہے، ایمان پیدا ہو جاتا ہے، اور لوگ پھر اسے کہتے ہیں کہ تو اگر سچ مچ زندہ ہے اور تو پرمیشور کا پریم ہے، سرو شکتیمان ہے، تو مجھ پر رحم کر دے۔ کتنے لوگوں کی یہ گواہی ہے بہنوں بھائیوں، یقین جانو، بہت لوگوں کی یہ گواہی ہے۔ ایسی بیماری جس کا علاج نہیں ہو سکتا تھا، ایسے اچھے ہو گئے، اپنے آپ اس نے کر دیا۔
اس وشواس کی وجہ سے، اس یقین اور ایمان کی وجہ سے جو کلام سننے سے پیدا ہو گیا تھا دل میں۔ خدا کرے آپ کے دل میں ایمان پیدا ہو جائے، یقین آ جائے کہ خداوند یسوع خدا کا پیار ہے آپ کے لیے، آپ کو پیار کرتا ہے اور اس کی قدرت بے حد ہے۔ اس نے کہا ہے آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ اس نے کہا ہے میرا نام لے کر جو کچھ مجھ سے چاہو گے میں کروں گا، اور لوگ یقین کر لیتے ہیں اور ہو جاتا ہے۔ بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، گھر سے بھوت پریت بدروہیں دفع ہو جاتی ہیں، مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ زندگی بدل جاتی ہے۔ گھر میں اگر کسی کی زندگی بدل جائے، غصہ کرنے والا غصہ چھوڑ دے، گالیاں بکنے والا گالی چھوڑ دے، نشہ پینے والا نشہ چھوڑ دے، جو اپنی عورت کے ساتھ ظلم کرتا ہے وہ اس سے حلیم ہو کر معافی مانگ لے اور پیار کرنے لگے، بچے اگر چھوڑ دیں یہ ساری بری راہیں اور سب کا سارا فیملی، سارے کا سارا خاندان ایک ہو جائے، اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہوگا؟ یہ ہو رہا ہے، یہ گواہی ہے لوگوں کی کہ جب سے پیارا یسوع آیا ہمارا تو گھرانہ بدل گیا، سبھی کچھ بدل گیا۔ خدا کا شکر ہو ان سب کے لیے جنہوں نے مجھے فون کر کے میری ہمت بڑھائی ہے۔ کچھ لوگوں نے انجیل مانگی، جس زبان میں مانگی ان کو بھیج دی گئی ہے۔ آج بھی آپ خداوند کا کلام سن رہے ہیں اور میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ خدا آپ کو پیار کرتا ہے، بہت پیار کرتا ہے، اور بڑے بڑے عجیب کام کر سکتا ہے اگر آپ کو اس کے پیار کا یقین آ جائے جو خداوند یسوع مسیح میں اس نے دیا ہے۔ ان کو دیا ہے جن کا پیار کرنے والا کوئی نہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ خدا بھی اب ہم کو پیار نہیں کرتا، کیسے کرے گا؟ میرے اندر تو کوئی نیکی نہیں ہے، کیسے پیار کرے گا مجھے؟ خدا تو نیک لوگوں کی سنتا ہے۔ ایسے خیالات ہیں لوگوں کی، لیکن اگر آپ انجیل پڑھو گے تو یہ سب خیالات ختم ہو جائیں گے، بدل جائیں گے۔ آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ کون ہے، اور آپ کو اپنے اندر آواز سنائی دے گی اس کی پیار بھری، جو یہ کہتا ہے دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، میں گنہگاروں کو ڈھونڈنے اور بچانے کے لیے، نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں۔ پیارے بھائی، پیاری بہن، آپ خدا کا کلام سن رہی ہیں، خدا کا کلام سن رہے ہو آپ، یہ اس کا پیار ہے جو آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ میں اپنی کمزوری کی حالت میں یہ کرتا ہوں، لیکن وہ اپنے زور کے ساتھ، اپنی قوت کے ساتھ آپ کی ضرورت پوری کر دے گا۔ خدا یسوع مسیح کے پاس لوگ آتے تھے، سوال کرتے تھے، اچھی بات ہے، سوال کرنا چاہیے۔ یرمیہ نبی سے، جو ایک جوان تھا نبی، اس سے خداوند نے کہا تھا مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، مجھے پکار میں تجھے جواب دوں گا، اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا، ظاہر کر، کھول دوں گا تیرے سامنے، مگر مجھے پکار اور یقین جان کے میں جواب دوں گا۔ اچھی بات ہے اگر ہم سوال کریں، منع نہیں کرنا چاہیے، سوال پوچھنا چاہیے۔ خدا کی اس میں بے عزتی نہیں ہے۔ خدا دیکھ لیتا ہے کہ کون جاننا چاہتا ہے اور کون آدمی جس کے دل میں شک ہے، وہ دیکھ لیتا ہے کہ کون متلاشی ہے اور کون مخالف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کسی بھی اچھی کتاب کو کیوں پڑھ رہے ہیں، وہ جانتا ہے، لیکن پھر بھی وہ رحم کرتا ہے۔ تو اگر سوال ہے تو پوچھنا چاہیے۔ خدا یسوع مسیح کے پاس یہ دیکھو، دو شخصوں کا میں ذکر سناؤں گا جو سوال لے کے آئے تھے۔ ایک کا ذکر ہے متی کی انجیل میں، اور میں 19ویں باب میں ہے، وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں کہ متی کی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی 16ویں آیت سے میں پڑھتا ہوں۔ یہ سنیے، اگر آپ کے پاس انجیل نہیں ہے تو ضرور مجھے بتا دیجئے، فون کیجئے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فون پر میں نہیں ہوتا، آپ مشین پر چھوڑ دیجئے، اپنا فون نمبر چھوڑ دیں، میں اس کے بعد آپ کو ضرور فون کروں گا اور آپ سے پتہ کر لوں گا، ایسا ضرور کرنا۔ دیکھو لکھا ہے، ایک شخص نے پاس آ کر اس سے کہا آئے استاد، میں کون سی نیکی کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں، تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ یہاں سے جانے کے بعد جو زندگی میں بسر کروں گا وہ تجھ سے دور نہیں ہوگی، تیرے گھر میں ہوگی۔ اسے ہمیشہ کی زندگی کہا گیا۔ ہمیشہ کی زندگی اگر خدا سے دور ہو تو وہ تو جہنم ہے، وہ تو نرک ہے۔ اس کے لیے نہیں پوچھ رہا، وہ نیکی اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس نیک خدا کی نزدیکی اسے نصیب ہو جائے۔
اور ہمیشہ تک وہ اس کے ساتھ رہ سکے. یہ اس کا سوال ہے. کیا کروں, کون سی نیکی کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ اس نے اس سے کہا تو مجھ سے نیکی کی بابت کیوں پوچھتا ہے؟ نیک تو ایک ہی ہے، لیکن اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر. اس نے کہا کون سے حکموں پر عمل کروں؟ یسوع نے کہا یہ کہ خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کر، اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. یہ وہ باتیں تھیں جو اس کو معلوم تھیں، یہ موسیٰ کی شریعت میں سے ہیں. صرف اس میں سبت کا ذکر نہیں ہے کہ سبت کو مان، باقی سارے حکموں کا ذکر ہے. خداوند نے کہا کہ یہ تو کرنا چاہتا کوئی نیکی تو یہ نیک کام ہے، یہ کر. اب دیکھیے اس کا جواب سنیے. اس نے جواب، اس جوان نے اس سے کہا، کیسا پیارا جوان ہوگا، کیسی اچھی بات ہے اگر جوانی میں انسان کے اندر ایسے سوال پیدا ہو جائیں. اگر جوان اپنی زندگی خدا کے ہاتھ میں دے دے کتنا اچھا ہو. اس جوان نے اس سے کہا میں نے ان سب پر عمل کیا ہے. واہ واہ، کتنا خوبصورت یہ انسان ہے، کتنی پیاری اس کی جوانی ہے کہ اس نے نہ تو خون کیا ہے، نہ کبھی زناکاری کی ہے، نہ چوری کی ہے، نہ جھوٹی گواہی دی ہے، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کرتا ہے، اپنے پڑوسی سے محبت رکھتا ہے. یہ کہتا میں نے تو ان سب پر عمل کیا، اب مجھ میں کس بات کی کمی ہے، اب کیا رہ گیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اب وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی میں کیسے پاؤں، داخل کیسے ہوں گا. کیونکہ اگر کمی نہ ہوتی تو پھر یہ نہ کہتا کہ میں اور کیا کروں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اسے محسوس ہو رہا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کا یقین نہیں آیا ابھی تک. مجھے نہیں معلوم کہ مجھے ہمیشہ کی زندگی ملی ہے کہ نہیں ملی ہے. مرنے کے بعد میں کہاں جا رہا ہوں مجھے اس بات کا کوئی یقین نہیں. ان سب باتوں پر عمل کرنے کے بعد بھی نہیں. یسوع نے اس سے کہا اگر تو کامل ہونا چاہتا تو جا اپنا مال و اسباب بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا اور آ کر میرے پیچھے ہو لے. مگر وہ جوان یہ بات سن کر غمگین ہو کر چلا گیا کیونکہ بڑا مالدار تھا. یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے. یہ نہیں کہا کہ ناممکن ہے، یہ نہیں کہا کہ کوئی دولت مند خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوگا. سارے بزرگ ابراہیم، اسحاق، یعقوب یہ سب دولت مند تھے. یہ کہا ہے مشکل ہے. اور پھر تم سے کہتا ہوں اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہت میں داخل ہو، بہت مشکل ہے. شاگرد یہ سن کر بہت ہی حیران ہوئے اور کہنے لگے پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ یسوع نے ان کی طرف دیکھ کر یہ آدمی سے تو نہیں ہو سکتا لیکن خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے. ہمیشہ کی زندگی اور نجات کا تعلق انسان کی کمائی سے نہیں ہے، اس کا تعلق خدا کی نیکی سے ہے. خدا یسوع مسیح نے ایک اور شخص کو جواب دیا ہے، وہ بھی آیا تھا سوال لے کے، وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. یہ ہے 22واں باب متی کی انجیل 22واں باب، اور میں پڑھ رہا ہوں 34ویں آیت سے. جب فریسیوں نے سنا کہ صدوقیوں کا منہ بند کر دیا تو وہ جمع ہو گئے. ان میں سے ایک عالم شریعت کا عالم، بڑا گیانی آدمی، آزمانے کے لیے اس نے اس سے پوچھا، جاننے کے لیے نہیں، آزمانے کے لیے. جاننے کے لیے جو پوچھتے ہیں ان کے سوال سے پتہ لگ جاتا ہے، جو آزمانے کے لیے پوچھتے ہیں ان کی بات سے پتہ لگ جاتا ہے، مزاج سے پتہ لگ جاتا ہے. آزمانے کے لیے آئے استاد توریت میں کون سا حکم بڑا ہے؟ یہ تو عالم شرع، اس کو معلوم ہونا چاہیے، لیکن پوچھ رہا ہے اس سے، اس کو پتہ بھی ہے کہ نہیں، جانتا بھی ہے کہ نہیں ہے. آئے استاد توریت میں کون سا حکم بڑا؟ اس نے کہا خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ. بڑا اور پہلا حکم یہی ہے. دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے
اپنے برابر محبت رکھ۔ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے نبیوں کا مدار ہے۔ جو کچھ خدا نے شریعت میں کہا گیا ہے اور نبیوں کی معرفت کہا گیا، یہ اس کا نچوڑ ہے کہ تو خدا کو سب سے زیادہ پیار کر۔ تیرے اور خدا کے درمیان نہ تو کوئی شخص ہو، نہ کوئی چیز ہو، کوئی اور معبود نہ ہو، اور نہ ہو کوئی، اسے تو سب سے زیادہ پیار کر۔ اور خدا کے ساتھ تیری محبت کا ثبوت یہ ہوگا کہ تو اپنے جیسے انسان کو پیار کر سکے گا، اپنے پڑوسی کو پیار کر سکے گا۔ یہ بتایا خدا یسوع مسیح نے۔ اب آؤ دیکھو، اس نے پہلے والے نے جو بات کہی ہے، یہ کہا کہ میں کون سی نیکی کروں، اور خدا یسوع مسیح نے کہا نیک تو ایک ہے۔ ایک اور جگہ لکھا یعنی خدا۔ کیا کہہ رہا خدا یہاں؟ یہ آدمی نیکی کا سوال کر رہا ہے اور خدا اسے بتا رہا کہ تیری نیکی اور خدا کی نیکی میں کتنا فرق ہے۔ انسان جانتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، اس گناہ کو دور کرنے کے لیے، اس گناہ کو ڈھانکنے کے لیے وہ نیکی کرتا ہے۔ اپنی ذات سے گناہ گار ہے، اپنی ذات کے خلاف نیکی کرتا ہے۔ سچ بولنے کے لیے انسان کو بہت مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہیں، تکلیف، اس کی قیمت دینی پڑتی ہے۔ کسی کو خیرات دینے کے لیے اپنا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ یہ انسان کی طبیعت کے خلاف ہے، لیکن اپنی طبیعت کے خلاف ہوتے ہوئے بھی نیکی کرتا ہے انسان۔ نیکی کرنا نہیں چاہتا، دینا نہیں کسی کو چاہتا، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ کسی کو معاف کر کے دیکھنا، آسان لگے گا آپ کو؟ اگر آسان لگتا خدا کا شکر کرو، ورنہ آپ سمجھ جاؤ گے۔ کسی کو معاف کر کے دیکھو، آپ کا کسی کے ساتھ ناراضگی ہے، دشمنی ہے، ناراضگی، اس کو معاف کر کے دیکھو، یہ خدا کی نیکی ہے، کر کے دیکھو آپ۔ خداوند یہ بتا رہا کہ خدا اپنی ذات میں نیک ہے، انسان ذات میں نہیں ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے گناہ گار ہے۔ تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے کیونکہ تو چاہتا ہے کہ تجھے ہمیشہ کی زندگی نصیب ہو جائے۔ خدا کی نیکی میں کوئی لالچ نہیں ہے، خدا کے اندر کوئی کمی نہیں ہے کسی چیز کی۔ تو کامل اگر ہونا چاہے، بادشاہت میں داخل ہونا چاہے، تو تیری ایک انسانی حد ہے، وہاں تک تو پہنچ سکے گا۔ تو خدا کی بادشاہت میں داخل ہونا چاہتا ہے، تو یہ چاہتا ہے کہ تجھے ہمیشہ کی زندگی ملے، تو اسے کما نہیں سکتا۔ اس سے پوچھا یہ کام کرتا ہے تو؟ کہتا، جواب دیتا ہاں میں نے تو سب بچپن سے کیے، ابھی بھی کمی رہ گئی ہے، کمی تو رہ ہی جائے گی۔ حضرت ایوب خدا کا بندہ ہوا ہے، اس کے لیے لکھا ہے کہ وہ کامل تھا۔ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، دیکھو کیسی پیاری بات اس کے بارے میں لکھی ہے۔ اس سے یہ بات صاف ہو جاتی کہ انسان اپنی بہترین حالت میں بھی ہیچ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ خدا کی نیکی کے مقابلے میں انسان کی نیکی کچھ نہیں ہے، وہ ہے نیک۔ ہم اپنی ذات سے نیک نہیں ہیں، انسان اپنی ذات سے گناہ گار ہے، یہ خداوند اس کو بتا رہا ہے۔ دیکھو ایوب کی کتاب، اس کا پہلا باب میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ ایوب کی کتاب، خدا کا بندہ ایوب بہت پیارا بزرگ خدا کا نبی ہوا ہے۔ اس کے لیے یہ لکھا ہے، اوز کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا۔ اب یہ دیکھیے اس کی کیا بات ہے زندگی کی۔ وہ شخص کامل اور راست باز تھا، کامل اور راست باز تھا، خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ واہ واہ، کتنا پیارا اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، کتنی پیاری گواہی ہے۔ اب آئیے ذرا اسی کا 42واں باب دیکھیے۔ یہی خدا کا بندہ جب خدا کی حضوری محسوس کر رہا، اس کی قربت میں، اس کی نزدیکی میں، اب اپنی آنکھ اٹھا کے اسے دیکھ رہا ہے، تو یہ کہتا، میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی، اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے، اس لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے اور میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ پوچھ رہا ہے میں کون سی نیکی کروں؟ کون سی نیکی کرے گا تو؟ خدا کی نیکی تک نہیں پہنچ سکتا۔ خدا کی نیکی تو ظاہر ہوئی ہے اس دنیا میں، خدا کی نیکی یہ ظاہر ہوئی ہے کہ وہ بدوں کے ساتھ نیکی کر رہا ہے۔ خدا کی نیکی تو یہ ظاہر ہوئی ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو کھینچ رہا ہے اپنی محبت سے۔ خدا کی نیکی تو یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی ہے۔ لکھا جب ہم گناہ گار ہی تھے، خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر اس طرح ظاہر کرتا ہے، یہ ہے اس کی نیکی۔ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا ہے، یہ ہے خدا کی نیکی۔ زبور میں لکھا ہے وہ نیک ہے
اس لیے گناہگاروں کو راہ حق کی تعلیم دے گا. وہ نیک ہے, گناہگاروں کو رد نہیں کرتا. انسان جتنا زیادہ نیکی میں اپنے آپ کو محسوس کرے گا اتنی زیادہ اسے نفرت ہو جائے گی دوسروں سے. خدا یسوع مسیح نے کہا جا اپنا مال بیچ دے, تجھے بہت پیار ہے اپنے پیسے سے. تو نے یہ نہیں کہیں سنا کہ تو خدا کو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے پیار کر. کیا مطلب ہے؟ تیری زندگی میں خدا کا جو درجہ ہونا چاہیے وہ دولت نے لے رکھا ہے. جا اسے بیچ دے. یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ خدا تجھے یقین آ گیا کہ خدا سے زیادہ پیارا کوئی نہیں ہے. اور پھر جا کے ان غریبوں کو دے دے, کیونکہ دنیا میں غریب ہیں, لوگ بہت غریب ہیں. تیرے پاس اتنی دولت ہے, ڈھیر لگا رکھا, تیرے پڑوس میں لوگ ایسے جو بھوکے مر رہے ہیں, جا انہیں دے. کیونکہ شریعت اسی سے پوری ہوتی ہے. خدا سے محبت رکھ, اپنے پڑوسی سے پیار کر, جا. اور یہ تیرے سے نہیں ہو سکے گا, یہ تو نہیں کر سکے گا. تیرے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ تو دولت کے پیار سے چھوٹ جائے. تیرے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے محبت رکھ سکے, کیونکہ تجھے ایسے پڑوسی بھی ملے ہوں گے جو تجھ سے نفرت کرتے ہیں, تیرے دشمن ہیں, تو انہیں حقیر جانتا ہے, تو نہیں کر سکے گا انہیں پیار. یہ کمی ہے انسان کے اندر. تو تو میرے پیچھے ہو لے. اگر تو اس کمی کو پورا کرنا چاہتا ہو تو میرے پیچھے ہو لے, کیونکہ وہ کمی میں پوری کر دوں گا. میں دے دوں گا تجھے خدا کا وہ فضل, میں دے دوں گا تجھے وہ خدا کی دیا کہ تو سچ مچ اسے پیار کر سکے گا سب سے زیادہ. میں اسی لیے آیا ہوں, تجھے آزاد کر دوں گا اس بیماری سے کہ تجھے دنیا کی چیزوں کا اتنا پیار ہے کہ تجھے خدا کے بارے میں کوئی خیال نہیں. اور جسے خدا کا ڈر نہیں, جس کے دل میں خدا کی محبت نہیں, وہ انسان کو کیا پیار کرے گا؟ آپ دیکھ رہے ہو خدا کی محبت کا تقاضا کیا ہے. خدا کی محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں. ہم کھا رہے ہیں ایک دوسرے کو, مار رہے ہیں, خون کے پیاسے ہو گئے ایک دوسرے کے. یہ آدمی ان ساری چیزوں پر عمل کرنے کے باوجود بھی اپنے اندر یہ طاقت نہیں رکھتا, کہ خدا کو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے اس طرح پیار کرے کہ خدا کی محبت دل میں آ کے بہہ نکلے اور ان تک پہنچنے لگے جنہیں محبت کی ضرورت ہے. خداوند یسوع کہتا میرے پیچھے ہو لے. میرے پیچھے چلے گا تو میں تیری زندگی میں یہ تبدیلی پیدا کر دوں گا کہ روح القدس کے وسیلے سے خدا کی محبت تیرے دل میں ڈال دی جائے گی. میں تیری زندگی میں یہ معجزہ کر دوں گا کہ جس طرح میں دشمنوں کو بھی پیار کر سکتا ہوں تو بھی کر سکے گا. میرے پیچھے ہو لے. یہ دعوت ساری دنیا کے لیے ہے. شریعت پر عمل کر کے شک دور نہ ہوا. سب کچھ کرنے کے بعد بھی اسے یہ یقین نہیں ہے کہ میرے پاس وہ زندگی ہے جو ہمیشہ تک قائم رہتی ہے. خداوند کہتا وہ کمی میں پوری کرنے آیا ہوں. شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی, فضل خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ملا ہے. فضل وہ خدا کی مہربانی ہوتی جو خریدی نہیں جا سکتی, جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی, اس کو دیا جاتا خدا کا فضل جو فضل کا حقدار نہیں ہے. گناہگاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہوں. یہ ہے وہ خدا کا فضل. میرے پیچھے ہو لے. آج بھی لوگ جو سب کچھ کر کے یہ دیکھ رہے ہیں کہ چین نہیں ہے, اطمینان نہیں ہے, یقین نہیں ہے, اندر کچھ نہیں ہے, جب وہ خدا یسوع مسیح کے پاس آ جاتے ہیں اور وہ ان کی زندگی میں ایک چمتکار, ایک معجزہ کر دیتا, اس کا فضل آ جاتا اندر, تب پھر وہ تمام دنیا کو گواہی دے رہے ہیں کہ وہ کمی جو میرے اندر تھی اسے خدا نے خود پوری کی ہے. میں نے خدا کے پیار پر یقین کیا ہے. خدا کا شکر ہو اب وہ میری زندگی میں سب سے پیارا ہے. خدا کا شکر ہو میری زندگی کو دوسروں کے لیے بھی استعمال کرتا ہے. خدا کا شکر ہو میری زندگی کا مقصد پورا ہو رہا ہے. یہ تو برکت آپ کے لیے ہے, دنیا کے سب لوگوں کے لیے ہے. میرے پیارے بھائی, میری پیاری بہن, خداوند کہتا میرے پیچھے ہو لے, پھر دیکھ
सारी बरकतें तेरे पीछे पीछे होंगी। ये सच बात है, बिल्कुल सच बात है। आप कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं। खुदा के कलाम में से मैंने आपके सामने खुदा के प्यार का जिक्र किया है कि खुदा चाहता है कि हम उसके प्यार का यकीन करके इस बात का पूरा यकीन हासिल कर लें कि वो ये चाहता है कि हम यहां से जाने के बाद हमेशा अपने बाप के घर में उसके साथ रहें। ये सच है। खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों को देखो, उनको खुदावंद यीशु इसी बात का यकीन दिला रहा है। कुछ लोगों को भेजा था कि जाके मुनादी करो, सबको प्रचार करो, सुनाओ, मेरे प्यार के बारे में बताओ। तो उनके लिए लिखा है लूका की इंजील के 10वें बाब में, वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, आए खुदावंद, तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुमको इख्तियार दिया है, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हरगिज किसी चीज से जरर ना पहुंचेगा। तो भी तुम इस बात से खुश ना हो, तो भी इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं, इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। वो आदमी आके कह रहा था कि मैंने सारी शरीयत पर अमल किया है। ये शागिर्द आके बता रहे हैं कि बदरूहें भी हमारे ताबे हैं, बड़ी जबरदस्त ताकत को हमने देखा है, तेरे नाम से हमने अजीब अजीब काम किए, मोजज़ात किए। खुदावंद कह रहा है, ना तो शरीयत का अमल और ना तुम्हारी ये मोजज़ात, खुश इस बात से हो कि तुम्हारे नाम हमेशा की जिंदगी की जो किताब है उसमें लिखे जा चुके हैं। पूरा यकीन कर लो इस बात का कि ये मुफ्त इनाम तुमको दे दिया गया है कि यहां से जाने के बाद तुम हमेशा खुदा के घर में रहोगे। इस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। आसमान पर नाम लिख दिया गया तुम्हारा। जब यहां से जाओगे तो खुदावंद कहेगा, मेरे बेटे आ, तेरे लिए जगह तैयार है, मेरी बेटी आ, तेरे लिए जगह तैयार है। जाना तो हमने है, सबने जाना है। ये खुदावंद यीशु खुदा का प्यार है जो कहता, मेरे पीछे हो ले, मुझे आ लेने दे अपनी जिंदगी में, फिर वहां तुझे कोई नहीं रोकेगा। तुम्हारा नाम आसमान पर लिखा गया है। आज अगर कोई अपना नाम लेके यूं कहे, आई यीशु तेरा नाम लेके मैं अपने आप को तेरे हाथ में दे रहा हूं, तेरे हाथ में दे रही हूं, आपका नाम लिख लिया जाएगा। आपका नाम उस किताब में लिख लिया जाएगा जिनको हमेशा की जिंदगी दी गई है, जो हमेशा खुदा के घर में रहेंगे। ये खुदा का प्यार है, मेहरबानी है, उसकी बख्शिश है, जो चाहे ले ले।